السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع نمازیوں کے بارے میں ہے کہ نمازیوں کے 5 درجے ہیں۔ حضرت ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے 5 درجے بتائے ہیں۔ پہلا درجہ سست نمازی کے بارے میں کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے نمازی کے بارے میں بتایا کہ یہ نمازی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا درجہ باقاعدہ پڑھنے والا، لیکن اپنے دھیان میں پڑھتا ہے، کبھی اللہ کا دھیان نہیں آیا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تیسرا درجہ باقاعدہ پڑھنے والا اور کوشش کرتا ہے لیکن دھیان نہیں جمتا، کبھی دھیان آتا ہے کبھی نکل جاتا ہے، یہ رعایتی نمبروں سے پاس ہو جائے گا کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ چوتھا درجہ مہجور ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ جو سلام پھیرتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے اور آسمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آیا تو ادھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے اور ادھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے، یہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے۔ پانچواں درجہ وہ ہے جو مقربین کی نماز ہے، یہ انبیاء اور صدیقین کی نماز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت میں اٹھیں گے جو صورت ان کی نماز میں ہوگی، یعنی نماز میں جس قدر اطمینان اور سکون ہوگا، قیامت کے دن اسی قدر اطمینان اور سکون ان کو حاصل ہوگا۔ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، اور جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کی اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر آئے، اور قبر سے لے کر آگے جو بھی مراحل آئیں گے وہاں اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باقی جو کچھ ہے وہ صرف معلومات اور تجربات ہیں جو صرف قبر تک ساتھ دیں گے۔ علم کی غایت تحقیق حق ہے۔ علم و ذکر اس لیے ہے کہ حق کی تحقیق کی جائے۔ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، اور اس کے بندوں کا کیا حق ہے، اگر معلوم کیا تو جاننے والے بنیں گے، اور دھیان ہوگا تو پھر اس کو ماننے والے بنیں گے۔ ذکر دھیان کو کہتے ہیں۔ انسانی بدن کے اوپر کا حصہ در حقیقت علماء کی بستی ہے، اس لیے کہ کان، آنکھ اور زبان سب کا کام علم کی ترجمانی ہے، تو اوپر گویا علماء آباد ہے، اور نچلے حصہ میں عاملین یعنی عمل کرنے والے افراد کی بستی ہے، یعنی اوپر علم اور نیچے عمل ہے، بیچ میں درمیانی کڑی گردن ہے۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے
تو اس کی گردن کاٹی جاتی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے علم اور عمل میں جدائی ہو جائے جو موت سے تعبیر ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ زندگی کی روح حقیقت علم و عمل کا جوڑ ہے۔ اگر عمل علم سے منقطع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ موت طاری ہو گئی۔ اس لیے علم و عمل کا ربط حیات اور زندگی کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔